یوں تو آپ نے اہرام مصر سے متعلق کچھ معلومات سنی یا پڑھی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو میں آپ اہرام مصر سے جڑی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات جانیں گے اور اس دنیا کے پہلے عجوبے کی تخلیق اور اس کے اسرار اور اس سے جڑی تھیوریز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، شاید یہ آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کر دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں کئی رہسیمئی چیزیں اور جگہیں موجود ہیں، لیکن ان کے رہسیمئی ہونے کو کچھ طبقے مانتے ہیں اور کچھ طبقے نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جنہیں مذاہب سے جڑے لوگ رہسیمئی مانتے ہیں، لیکن سائنس سے جڑے لوگ ان جگہوں اور چیزوں کے رہسیمئی ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح سائنس سے جڑے لوگوں کو کچھ چیزوں میں خدشات ہیں، لیکن مذاہب سے جڑے لوگ انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن آج جس رہسیمئی موضوع پر ہم بات کریں گے، اس کے پراسرار ہونے پر ہر طبقہ یقین کرنے پر مجبور ہے۔ تاریخ انسانیت کی سب سے پرانی عمارت اور دنیا کے 7 عجوبوں میں موجود سب سے پہلا عجوبہ اہرام مصر، جنہیں انگریزی زبان میں پیرامڈز آف ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عربی کی مشہور زمانہ کہاوت ہے، انسان وقت سے ڈرتا ہے اور وقت اہرام سے ڈرتا ہے۔ یوں تو دنیا میں موجود اہرام کی تعداد 118 سے 138 تک بتائی جاتی ہے، لیکن آج ہم ایجپٹ کے دارالخلافہ قاہرہ سے سب سے قریبی شہر غزہ میں موجود ان 3 اہراموں کا ذکر کریں گے کہ جن کے تخلیق ہونے کے عمل کے بارے میں سوچ کر دنیا کے ہر شعبے کا ماہر شخص حیرت میں کھڑا نظر آتا ہے۔ مذاہب پر عمل پیرا لوگوں سے لے کر سائنس کے بڑے بڑے دعوے داروں تک کوئی شخص بھی اہرام کی تخلیق کے عمل کو کسی اصول سے ثابت نہیں کر سکا۔ مصر کا بادشاہی دور کئی ہزار سال پر مشتمل ہے اور ان ہزار سالوں میں کئی 100 بادشاہ گزرے ہیں، لیکن تاریخ میں چوتھے بادشاہ اور 19ویں بادشاہ کا دور سب سے اہم شمار کیا جاتا ہے۔ مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ 19واں بادشاہ، جس کا نام تاریخ میں رمسیس دوم تحریر ہے، یہ وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکم خداوند سے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ چوتھا دور بادشاہ خوفو کا ہے، جس میں تاریخ دانوں کے مطابق یہ 3 اہرام تخلیق کیے گئے تھے۔ ان 3 اہرام میں سب سے بڑا اہرام اور دنیا کے سب سے پہلے عجوبے کو خوفو کہا جاتا ہے، اور باقی 2 اہراموں کے نام خفارہ اور منکاور ہیں۔ خوفو اہرام کا نام بادشاہ خوفو پر رکھا گیا تھا اور باقی 2 اہراموں کے نام خوفو کے بیٹے اور پوتے کے نام پر ہیں۔ یہ اہرام 2560 قبل مسیح میں، یعنی آج سے تقریباً 6500 سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے۔ سب سے بلند اہرام خوفو کی لمبائی 481 فیٹ ہے اور اس کا مجموعی وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس اہرام کی تعمیر میں 23 لاکھ چونے اور گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جن کی وجہ سے ان اہراموں کے رازوں کو آج تک کوئی حل نہیں کر پایا۔ ان اہراموں میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 2 ٹن سے لے کر 80 ٹن تک کا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور کی کرین بھی صرف 20 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ 80 ٹن وزنی پتھر 481 فیٹ تک آج سے تقریباً 6500 سال پہلے کیسے پہنچائے گئے، جو کام آج کی تاریخ میں بھی ممکن نہیں ہے۔ نپولین نے مصر فتح کر کے جب اہرام پر تحقیق شروع کی تو پتہ چلا کہ ایک اہرام میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں جن سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ ان تحقیقوں کے بعد تاریخ کا نقشہ ہی بدل گیا جب انہوں نے ان اہراموں میں موجود پتھروں کے وزن کو دیکھ کر ان کی منتقلی کے بارے میں غور و فکر شروع کیا، کیونکہ ان اہراموں میں استعمال کردہ پتھر اس مقام سے کئی 100 میل دور پہاڑوں میں موجود ہیں۔ لیکن پتھروں کی منتقلی تو اس اہرام کا سب سے کم درجے کا راز تھا۔ اگلی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو اس مہارت اور ایسے کسی مسالے سے لگایا گیا ہے کہ جوڑ تک نظر نہیں آتا۔ آج سے 6500 سال پہلے بنائے گئے ان اہراموں کے اندر کا ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت ہر موسم میں 20 سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ یہ وہ ناقابل یقین بات ہے کہ جس سے آج کے انجینئر بھی حیران ہیں۔ ان اہراموں میں ریاضی کے وہ پیچیدہ اصول استعمال ہوئے ہیں جن کو بنانے کا دعویٰ ان اہراموں کے کئی ہزار سال بعد کے انسانوں نے کیا ہے۔
مثال کے طور پر پہلے کا انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین کی شیپ فلیٹ یعنی چپٹی ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ زمین کی شکل اسفیریکل یعنی گول سے ملتی جلتی۔ لیکن حیرانی تب کھڑی ہوئی جب آرکیولوجسٹ یعنی ماہر آثار قدیمہ نے اہرام کے رخوں کا مشاہدہ کیا تو معلوم ہوا کہ اہرام کے چاروں رخ بالکل چاروں سمتوں کی طرف ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا جب اس وقت کا انسان زمین کی صحیح شکل کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا؟ آج بھی یہ سوال نہ حل کردہ ایک گتھی ہے۔ صرف اہرام مصر کی تعمیر ہی نے نہیں بلکہ اہرام مصر کی دیواروں پر بنائی گئی تصویروں نے بھی دنیا کو حیرت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ان تصویر میں کچھ تصویریں ہو بہو آج کی ٹیکنالوجی سے ملتی ہیں، جن کا استعمال بھی ان تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اہرام مصر کی دیواروں پر کندہ تصویروں کو کچھ پڑھ کر ہی ماہر آثار قدیمہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ اہرام غلاموں سے نہیں بلکہ ماہر کاریگروں اور سنگ تراشوں کی مدد سے بنائے گئے ہیں، جن کو ان کے کاموں کی باقاعدہ تنخواہ ملا کرتی تھی۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماہر آثار قدیمہ کو ملی تحریروں کو پڑھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ اہرام صرف 20 سے 30 سال کے عرصے میں بنائے گئے ہیں، جن کو آج کی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کمپنیاں 100 سال میں بنانے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اہرام مصر کی نہ صرف تخلیق پر بلکہ وجہ تخلیق پر بھی آج تک بحث پائی جاتی ہے۔ ہزاروں سالوں سے موجود ان اہراموں کی تخلیق کی وجہ اس بات کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اہرام بادشاہوں کے مرنے کے بعد ان کے جسموں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ لیکن 20ویں صدی میں جب ان اہراموں پر دوبارہ تحقیق شروع کی گئی تو سائنسدانوں سے لے کر تاریخ دانوں تک اور انجینئر سے لے کر ماہر آثار قدیمہ تک سب حیرت میں پڑ گئے۔ یہ راز اہرام مصر میں موجود تمام رازوں میں سب سے بڑا راز سمجھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ماہر آثار قدیمہ ان اہراموں میں موجود سرنگوں میں داخل ہوئے تو انہیں سائنس کا وہ شاہکار نظر آیا جس کی تخلیق کا دعویٰ 20ویں صدی کے دو عظیم سائنسدانوں نکولا ٹیسلا اور تھامس ایڈیسن نے کیا تھا، یعنی الیکٹرسٹی، بجلی۔ دراصل آج ماہر آثار قدیمہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ان اہراموں کے اس قدر پیچیدہ ہونے کی وجہ جسموں کو محفوظ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ لوگ ان اہراموں میں بجلی پیدا کیا کرتے تھے، اور نہ صرف بجلی پیدا بلکہ اسے نکولا ٹیسلا کی طرح وائرلیس طریقے سے سپلائی بھی کیا کرتے تھے، اور یہ اہرام پاور پلانٹ کے طور پر کام میں آتے تھے۔ آج بھی غزہ کے ان اہراموں کی سرنگوں میں الیکٹرک چارج موجود ہے۔ اہرام کی دیواروں پر بنی تصویریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ رات میں بلب بھی استعمال کیا کرتے تھے روشنی حاصل کرنے کے لیے۔ اس کھوج کے بعد تاریخ کا نقشہ ہی بدل گیا کہ کیسے 6500 سال پہلے کا انسان ترقی کی ان اونچائیوں پر پہنچ چکا تھا۔ یوں تو اہراموں کی تخلیق پر کئی تھیوریز موجود ہیں، لیکن قابل غور تھیوریز یہ ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ ان اہراموں کو پہاڑوں کے پتھروں سے نہیں بلکہ مصنوعی پتھروں سے بنایا گیا تھا، کیونکہ ان پتھروں میں موجود پانی کی مقدار قدرتی پتھروں سے زیادہ ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ ان پتھروں کو کشتیوں کی مدد سے ان اہراموں تک لایا گیا ہے، لیکن ان پتھروں کو اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہے اس کا جواب اس تھیوری میں نظر نہیں آتا۔ ایک اور تھیوری یہ ہے کہ اہرام کے ان رازوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی اور مخلوق نے بنائے ہیں یا ان اہراموں کو ایلینز نے بنایا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ مشہور زمانہ تھیوری کو اورین کوریلیشن تھیوری کہا جاتا ہے۔ دراصل رات میں ان تینوں پیرامڈز کے عین اوپر 3 تارے بالکل سیدھ میں موجود ہیں۔ ان تاروں کے ریلیشن کو ہی اورین بیلٹ کہا جاتا ہے۔ آج بھی ماہر فلکیات ان 3 تاروں کے ان 3 اہراموں کے عین اوپر موجود ہونے کا کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں، لیکن ماہر آثار قدیمہ کے مطابق ان تاروں کا ضرور بالضرور ان اہراموں سے کوئی کنیکشن موجود ہے۔ آج تک کوئی تھیوری ان اہراموں کے رازوں کی حقیقت بیان نہیں کر سکی، بلکہ سائنسدانوں، انجینئرز، ماہر فلکیات، ماہر آثار قدیمہ، مذہبی پیشوا، غرض کے ہر انسان ان اہراموں کے آگے بے بس کھڑا نظر آتا ہے۔ ان اہراموں کے رازوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی ترقی کی ایک حد مقرر ہے جہاں پر اختتام کے بعد پھر آغاز موجود ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔